اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل کسی بھی ملت مکتبہ فکر کی ترقی کے لیے اس کی طرف سے دی جانے والی قربانیاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ قربانیوں سے مصائب جنم لیتے ہیں اور مصائب سے لوگوں کو مزید قربانیاں دینے کا ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ مصائب، جوش، قربانیاں عوام کے لیے ہوتی ہیں، یعنی عوام کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں، اور خواص یا عقلاء جو ہیں وہ فکر کو، فلسفے کو اور کسی تحریک کی بنیاد کو دیکھتے ہیں، اس پہ نظر رکھتے ہیں۔ لیکن آج کل کی سائنس اور فلسفہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں آئی کیو، انٹیلیجنس کوشنٹ زیادہ اہم ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل ایموشنل کوشنٹ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ انٹیلیجنس کوشنٹ کا تعلق عقل سے ہے اور ایموشنل کوشنٹ کا تعلق جذبات سے ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان جذبات کو مد نظر نہ رکھے تو عقل کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ مثلاً ایک بچہ جو بہت زیادہ پڑھتا لکھتا ہے، محنت کرتا، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر کا جذبہ ہے ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، کامرس میں آگے بڑھنے کا، کمپیوٹر سائنس کرنے کا، سائنسدان بننے کا۔ یہ وہ جذبہ تو ہے، ایموشنز تو ہیں جو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اپنی عقل کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور اگر انسان صرف عقل سے کام لے تو بسا اوقات وہ چھوٹی قربانیاں تک نہیں دے پاتا، چاہے جائے کہ بڑی قربانیاں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے کودے، کہ عقل کہہ رہی ہے کہ یہ کیوں کودے، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا۔ اور بعین ہی یہی باتیں اس وقت کی جا رہی تھیں کہ جب امام مظلوم مدینے چھوڑ کر مکہ اور مکے سے کوفہ اور کوفہ کے درمیان کربلا پہنچے اور وہاں قربانی دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانیاں زیادہ ہوں گی، مصائب زیادہ ہوں گے، مصائب زیادہ ہوں گے تو مکتبہ فکر کو دوام ملے گا، اس نظریے کو بقا ملے گی۔ یہ تو ایک اجتماعی فائدہ ہے، یعنی کربلا کے مصائب اسلام کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ تو کربلا ہو گئی اور اس کے مصائب ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو اہمیت ہو گئی مصائب کی۔ لیکن انسان کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت یکدم بتا دی جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، متحمل نہیں ہو پاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا خدا نخواستہ خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے، حادثہ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی فلاں بیمار پڑ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد کہا جاتا ہے بھائی خبر آئی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ پھر کچھ دیر بعد خبر آتی ہے کہ وہ آئی سی یو میں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، حالت نازک ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ خصوصی طور پہ کمزور دل کے افراد کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک عام سی خبر سنانے کے لیے ہم تمہیدات اور مقدمات باندھتے ہیں تو کربلا جیسی بڑی مصیبت جس کو سننا، درک کرنا، جس کی حقیقی معرفت حاصل کرنا، دیکھیں ویسے تو بڑا آسان ہے سنانا سننے سے، اور سننا آسان ہے دیکھنے سے۔ جو وہاں موجود تھا، جس نے دیکھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو دیکھ رہا تھا اس کا دیکھنا آسان ہے بنسبت اس کے جو سہ رہا ہے۔ تو جنہوں نے بھوک پیاس
قتل، اسیری، یہ سب برداشت کیا، ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور پھر عینی شاہد، اس کے بعد سننے والے، اس کے بعد سنانے والا. تو جب عام مصیبت کو سنانے کے لیے ہم مقدمہ باندھتے ہیں اور ایک چھوٹی مصیبت تلاش کرتے ہیں، اور اس چھوٹی مصیبت کے بعد کربلا یعنی سب سے بڑی مصیبت بیان کرتے ہیں، تو خود کربلا کے مصائب کے لیے بھی تو کوئی چھوٹی مصیبت کا مقدمہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بڑی مصیبت بیان کر سکیں. ایک پل، ایک برج، ایک رابطہ ہونا چاہیے بٹوین چھوٹی مصیبت اور ایک بڑی مصیبت، دیٹ از کربلا. اب چھوٹی مصیبت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ گھر، گلی، روزمرہ کے معاملات، سیاسی حالات، کچھ بھی مقدمہ لے کر باندھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کہاں جا کے چھوڑنا ہے سامعین کو؟ مصائب کربلا پہ، جو سب سے بڑی مصیبت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ربط مصائب، فارسی میں کہتے ہیں اس کو گریز. اس پہ پوری ایک کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، ربط مصائب، فارسی میں گریز ہائے مداحی، ہادی میہن دوست کی. اس کتاب سے گریز ہائے مداحی، فارسی میں لکھی گئی کتاب، جس کے مصنف مؤلف ہیں ہادی میہن دوست، لاتعداد سینکڑوں مثالیں انہوں نے ربط مصائب کی دی ہیں. اس کتاب سے کچھ انتخاب کر کے محمد علی فاضل قمی نے ایک کتاب لکھی، مدینہ سے مدینہ تک، شاید کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی، جس میں واقعات ہیں. جب امام حسین مدینہ سے چلے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے پھر قافلہ چلا دمشق، شام، پھر واپس کربلا، پھر مدینہ. تو وہ پورے رودات، وہ واقعات، مکالمات، خطبات خود مولا کے، بی بی کے، امام سجاد کے اس میں موجود ہیں. آخر میں صفحہ نمبر 500 پہ انہوں نے ایک ضمیمہ باندھا کہ میں یہ صفحات اور یہ تحریر ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جو خطبہ ہیں، جو ذاکرین ہیں، تاکہ وہ مصائب کو بیان کرتے ہوئے ربط مصائب کو بھی بیان کریں اور پھر کربلا کی مصیبت جو ہے، بڑی مصیبت، اس کو بیان کریں. تقریباً 76 صفحات میں 500 سے اونورڈ 129 مثالیں دی ہیں انہوں نے ربط مصائب کی. اب جو اصل کتاب ہے اس میں کتنی مثالیں ہوں گی؟ یعنی 129 مثالوں کا مطلب ہے آپ کے سال بھر کا کوٹا. اگر آپ نے 129 مجالس پڑھنی ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو ربط مصائب وہاں سے مل جائیں گے. مصائب کی جہاں خوبصورتی ہے وہ اپنی جگہ الگ، لیکن خود ربط مصائب بڑی اہمیت کے حامل ہے. اور یہ انسان کی نفسیات، جیسے بھی بتایا، کہتی ہے کہ انسان کے ذہن کو تیار ہونے میں، آمادہ ہونے میں وقت لگتا ہے. اسی لیے انہوں نے یہ مثالیں دی ہیں. چھوٹے مصائب، چھوٹی مصیبتیں، ادر دین کربلا، کربلا سے ہٹ کر، اس کے بعد انہوں نے کربلا کی مصیبتیں بیان کی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ربط مصائب کی چند مثالیں جو ہم نے وہاں سے اخذ کی ہیں، ہم نے بس اپنا کام یا اپنی مزدوری کہہ لیں یہ کی ہے کہ ان کو درجہ بندی کے حساب سے ترتیب دے دیا ہے آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ آپ خود بعد میں ربط مصائب کریٹ کر سکیں، بنا سکیں. بنا سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود سے افسانہ لکھیں، کوئی تخلیق کریں، نہیں، کوئی بھی واقعہ کہیں پڑھیں اس کو کربلا سے ملائیں. یہ طریقہ، یہ فن آپ کے اندر اجاگر ہو جائے. لیکن اس کے لیے پہلے یہ سمجھ لیں ربط مصائب 2 قسم کے ہوتے ہیں. ربط مصائب کی اہمیت تو سمجھ میں آ گئی آپ کو. ربط مصائب 2 قسم کے ہوتے ہیں، عملی، علمی. ہمارا موضوع تو علمی ہے، یعنی جب آپ مجلس پڑھیں تو مصائب سے پہلے، موضوع کے بعد کیا ربط مصائب بیان کریں کہ سامعین، فرش عزا پہ بیٹھنے والے مصائب سے جڑ سکیں، مناسب انداز سے آمادہ ہو سکیں. ربط مصائب 2 قسم کے ہیں، عملی اور علمی.
عملی یعنی روز مرہ کی زندگی میں گھومتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نشست و برخاست، گھر میں گھر سے باہر، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی شخصیت آپ کے سامنے آئے، آپ کے سامنے رونما ہو، آپ فوراً اس کو کربلا سے ملائیں. یہ ہے عملی. جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا جب پانی پیو تو امام کو سلام کرو، اور جب پانی پی چکو تو امام کے قاتلوں پہ لعنت کرو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پھر بسم اللہ کہہ کے شروع کرو، اور پھر جب ختم کرو اللہم لعن قتلۃ امام الحسین. یہ ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو. یہ بھی ایک ربط ہے کہ پانی پیتے ہوئے جتنی مرتبہ پانی پیا، یہ تو خود امام کا قول ہے کہ میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو اس بھوکے پیاسے کی پیاس کو یاد رکھنا. یہ خود ایک ربط ہے، اور اس کی ترغیب خود آئمہ نے اپنی زندگی میں دی کہ جیسے ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم ربط تلاش کر کے کربلا تک پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کو پہنچا رہے ہیں کہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ زندگی ایسی نہیں گزارنی ہے. آپ کو اپنی اقدار اور اپنے امام کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. مثلاً میں مثال دیتا ہوں آپ کو عملی ربط مصائب کی. امام سجاد دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کھانا اور پانی جب رکھا جاتا ہے تو رونے لگتے ہیں. تو پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے بابا 3 دن بھوکا پیاسا مارا گیا. وضو کا پانی لایا جاتا ہے، مطلق مضاف میں تبدیل ہو جاتا ہے، آب مطلق آب مضاف میں، روتے اتنا گریا کرتے ہیں. پھر لے جایا جاتا ہے، پھر دوبارہ لایا جاتا ہے، پھر مطلق مضاف میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر لے جایا جاتا ہے، پھر لایا جاتا ہے. تو لانے والا بھی تنگ آ جاتا ہے کہ امام کب تک گریا کریں گے. امام فوراً کہتے ہیں کہ تو نے انصاف نہیں کیا، یعنی یہ تو نے بات کیوں کی اس طرح کی. یعقوب کا ایک بیٹا کھویا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں کو ضائع کر دیا تھا، اور میرے سامنے میرے 18 بھائی، میرے 18 بیٹے، 18 نوجوانان نے قمر بنی ہاشم. دوسری مثال خود امام ہی کی زندگی سے. قصاب کی دکان پہ آتے ہیں تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ یا امام پلایا تھا. امام کہتے ہیں کہ میرا بابا تو بغیر پانی پیے اس دنیا سے چلا گیا. کیا ضرورت تھی بازار میں قصاب کی دکان پہ کربلا کو یاد کرنے کی، بتلانے کے لیے کہ دیکھو کربلا کو بھولنا مت، چاہے کھانے پیٹ ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو. اسی طرح بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کہہ رہا تھا ارحمونی الا رجل غریب انت رجل غریب، مجھ غریب پر رحم کھاؤ. تو امام نے کھڑے ہو کر اس سے پوچھا اے غریب الوطن، یہ بتا اگر تو مدینے میں مر جائے تو لوگ تجھے دفنائیں گے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں دفنائیں گے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور مدینے والے بھی مسلمان ہیں. تو امام نے کہا میرا بابا بھی مسلمان تھا اور کوفے والے بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے میرے بابا کو دفنایا نہیں. کتنا بڑا جملہ، کتنی بڑی بات. چاہے جائے کہ امام اور ولی اور سید الشہداء کہنا، صرف امام نے کہا وہ بھی تو مسلمان تھا، میرا بابا مسلمان سمجھ کے ہی دفنا دیتے کم از کم. عملی ربط مصائب کی مثال. چھٹے امام کے گھر میں آگ لگتی ہے. دوسرے دن ایک صحابی آتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، تو وہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابی کہتا ہے کہ امام اب جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ جو نقصان ہوگا انشاءاللہ ہو گیا، اس کا انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا، آپ تحمل کریں، آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو امام کہتے ہیں میں اپنے گھر کی آگ پہ تھوڑی رو رہا ہوں، میں تو اس آگ پہ رو رہا ہوں جو شام غریبہ میں خیموں میں لگی تھی. اس وقت کوئی بھی مرد نہیں تھا، میں یہاں خواتین کے درمیان مرد موجود تھا اور دیگر افراد بھی تھے جنہوں نے آگ بجھائی، اور وہاں پہ ایک مرد تھا وہ بھی بیمار. تو کیا حال ہوا ہوگا بیویوں کا، کیا حال ہوا ہوگا خواتین کا. تو عملی اپنی مصیبت، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں بھی میت ہو جائے تو ہم پہلے شبیر پہ روئیں گے، اور کیا خوبصورت دعا ہے، اللہ اس کو
کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، درجات بلند کرے. جس نے یہ دعا ایجاد کی یا بنیاد رکھی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. کتنی عجیب دعا ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں ہمارے پاس غم شبیر موجود ہے. تو امام نے کہا کہ امام اپنی آگ گھر کی بھول کے خیام کی آگ کو یاد کرنے لگے. پھر اسی طرح امام حسن زہر خوانی کے سبب بس اب دنیا سے جانے والے ہیں. جاتے جاتے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو امام حسین کہتے ہیں آپ کی حالت دیکھ کر، اپنی حالت کو چھوڑ کر چھوٹے بھائی کی حالت کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں کہ لا یومن کیومک یا ابا عبداللہ، کہ وہ دن جس دن تمہیں قتل کیا جائے گا، تم شہید ہوگے، اس جیسا تو کوئی دن ہی نہیں. تو ہمارے ائمہ نے اپنی مصیبتوں کو چھوڑا اور یاد کیا کربلا کی مصیبت کو. اچھا، ابھی تو ہم بات کر رہے تھے مصائب کی اہمیت کی نا. اب ربط مصائب کی اہمیت کو سمجھیں آپ، یہ کتنا اہم ہے. مصائب نہیں، ربط مصائب کی اہمیت کو سمجھیں. جس طرح امام یہ جو مثالیں دی ہیں، 5 مثالیں، آپ اور مثالیں ڈھونڈ لیے گا. امام اپنی مصیبت چھوڑ کر کربلا کی مصیبت پر آ گئے. تو آدمی جسے کہتے ہیں کہ وہ دھانس ہو جاتی ہے. آپ میں سے کوئی شخص جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں مجھ سمیت، کہ جس کے دل میں کبھی یہ نہ خیال آیا ہو کہ میری قدر نہیں ہوئی. میں نے جتنا لوگوں کے لیے کیا، لوگوں نے میرا احسان نہیں مانا. خصوصاً نوجوان یہ کہتے پھرتے نظر آتے ہیں اس ملک میں تو ٹیلنٹ کی اہمیت ہی نہیں ہے، میں تو یہاں نہیں رہوں گا. مثلا جو ماؤں کی عمر کی ہیں وہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، لیکن بچے دیکھیں ایسے جواب دیتے ہیں، بچے دیکھیں بس ایسی مرضی چلاتے ہیں، بچے دیکھیں باہر چلے جاتے ہیں ہمیں چھوڑ کر. اور بچے کہتے ہیں کہ ہماری قدر نہیں ہے، ہماری ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. یہ ہے نا، ہر کبھی نہ کبھی بہو جو دوسرے گھر سے آئی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے، میں ساس سسر کی کتنی خدمت کرتی ہوں، اپنی نند کا کتنا خیال کرتی ہوں، دیور کے کتنے کام کرتی ہوں، یہ سب میری ذمہ داری نہیں ہے. کتنا کام کیا، کتنی میں نے قربانی دی اس گھر کے لیے، لیکن کوئی قدر ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ اگر ہم ناقدردانی کی بات کریں، سب سے زیادہ ناقدردانی کس کی ہوئی ہے؟ امام حسین کربلا میں، اہل بیت کی، پنجتن پاک جن کے لیے کائنات بنی، سب سے زیادہ بے قدردانی. دیکھیں ابھی وہ بات ہو رہی تھی نا کہ اگر تم مر جاؤ مدینے میں تو لوگ دفنائیں گے. وہ کہے گا کیوں نہیں دفنائیں گے، میں مسلمان ہوں. رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، 13 افراد موجود، باقی سب خلافت کی بندر باٹ میں مصروف. بی بی کی شہادت ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے، مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا، کسی کو نہیں بتانا. ایسی کیا بات ہو گئی بی، ایسی کیا ناراضگی، کیا میت بن آنے سے روک رہی ہے لوگوں کو. اس کے بعد مولا کہہ رہے ہیں کہ آگے سے کوئی نہ پکڑے میرے تابوت کو، پیچھے سے پکڑے، اور حسن حسین ہوں، چند افراد کے نام لیے بس یہ ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا. 40 قبریں کھدوائی تھی مولا نے، وصیت کی تھی، لوگوں نے کھودی تھی کہ اصل قبر کا نہ پتہ چلے. ہارون رشید کے زمانے میں اصل قبر کا پتہ چلا. عوام کو، خواص کو پتہ تھا، ائمہ کو معلوم تھا، وہ زیارت کو جاتے تھے. عجیب امت ہیں، عجیب مسلمان جسے کہتے ہیں کہ لوگ ہیں. امام حسن کی شہادت ہوتی ہے جنازے پہ تیر. امام حسین کا لاشا تیروں پر اور بغیر کسی بے گور و کفن، بغیر کسی تدفین کے 3 دن تک پڑا رہتا. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو درس کے بعد پوچھ لیے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. نہ کہے کہ میری ناقدردانی ہوئی، میری قربانیوں اور میری محنتوں کا صلہ مجھے نہ ملا. ڈپریشن، فرسٹریشن، جو آئزولیشن، نفسیاتی بیماریاں جو آج کل پھیلی ہوئی ہیں اور جو غیر مسلموں کو زیادہ ہوتی ہیں، اور مسلمانوں میں بھی
غیر شیعہ کو زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتی الحمدللہ، کہ ہم کربلا کی بیماری کو، قربانی کو یاد کر لیتے ہیں کہ جب اہل بیت کی قدردانی نہیں ہوئی تو میں کیا چیز ہوں۔ یہ عملی ربط مصائب کی ایک افادیت، میں نے کہا نا جو امام نے عملی طور پر کربلا کو عملی طور پہ جو زندہ کیا ہے، اٹھتے بیٹھتے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا ہم کو یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ عمومی طور پہ ہر کسی کو۔ دوسرا فائدہ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں خود اس کا گواہ ہوں اور وہ واقعہ میرے سامنے ہوا، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس کچھ لوگ آئے، ایک 65-70 سال کے بوڑھے کو لے کر، اور کہا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آئیے بیٹھیے۔ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ، میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے مجھے آپ وضو سکھا دیں۔ اور میں حیران پریشان، 65 سال کا بوڑھا، سفید بال، یہ مجھ سے کہہ رہے کہ وضو سکھا دیں۔ بظاہر مسجد کے نمازی تھے، وہ لے کر آئے تھے، تو یقیناً نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں، میں آپ کو کہ آپ کو وضو نہیں آتا؟ کہ آتا ہے مجھے شیعہ وضو سیکھنا ہے۔ تو میں نے کہا خیریت؟ کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، کب ہوئے؟ کہ کل ہوا ہوں۔ میں نے کہا کل ہوئے؟ اب ظاہر سی بات ہے آدمی کو نماز روزے کی سب زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو میں ان کو لے گیا واش روم میں، ان کو میں نے سارا وضو کر کے دکھایا، سکھایا۔ پھر مزید آگے بات بڑھی تو میرے تجسس میں اضافہ ہوا، جیسے آپ کے تجسس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ 65 سال کی عمر میں شیعہ بننے کا شوق کیسے؟ تو آدمی تو مرنے سے چند گھنٹے پہلے مومن ہو جاتا ہے، حر کی طرح، چند گھنٹے پہلے۔ دن کی بات نہیں کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بھی ایک ربط مصائب ہے نا، تو اب یہ سیکھیں اب آپ ساتھ ساتھ کے ربط مصائب کیسے باندھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پتہ ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں عملی طور پر کربلا کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ ہم تو بس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معذرت کے ساتھ، سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن اکثریت تو بس ایک روٹین، ایک کیا کہتے ہیں، بس مروت نبھا رہی ہوتی ہے، بھئی فلاں کی مجلس سے نہیں جائیں گے تو برا منائیں گے، پھر وہ ہماری مجلس میں بھی نہیں آئیں گے، اور پھر یہ ہوگا، اور مصائب ہونے والے ہیں، بھئی بڑے لمبے مصائب پڑھ دیے، ارے بھئی مزہ نہیں آیا، اور یہ عجیب روٹین قسم کے جملے، روٹین قسم کا ہمارا رسپانس ہوتا ہے کہ امام کیا سوچتے ہوں گے کہ تم میرے مصائب پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو مثلا۔ خیر ملل، تو میں نے کہا یہ خیریت ہے، آپ کو 65 سال کی عمر میں کیسے خیال آیا؟ کہنے لگے کہ میں کینیڈا سے آیا ہوں اور وہاں میرا بہت بڑا بزنس تھا اور بہت بڑا اسٹور تھا، دکان نہیں اسٹور تھا بہت بڑا، اور بڑا ملینر تھا میں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، آہستہ آہستہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی، میں قلاش ہو گیا، میری بیوی مجھ کو چھوڑ کے چلی گئی، میرے 2 بچے تھے، جوان 19 سال کی لڑکی، 21 سال کا لڑکا، کورونا میں مر گئے۔ پھر میں جرمنی چلا گیا، جرمنی میں گیا، میں نے شادی کی، لیکن وہاں بھی میری بات نہیں بنی، وہاں پہ بھی طلاق ہو گئی، پھر میں اکیلا رہ گیا، پھر پاکستان آیا، یہاں پہ بھی شادی کی، یہاں پہ بھی بات نہیں بنی۔ میں نے کہا پھر کہنے لگا میں بس کمرے میں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا اور صبح شام ٹی وی دیکھتا رہتا تھا، بس میرا کوئی کام نہیں تھا۔ اس اثنا میں محرم شروع ہو گئے اور میری تو عادت تھی میں 24 گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھا رہتا تھا، تو میں جس چینل کو لگاؤں اس میں مجلس، جس چینل کو لگاؤں اس میں مجلس، تو میں نے کہا چلو مجلس ہی سن لیتے ہیں۔ تو مجلس سنتے سنتے میں حیران ہوا کہ یہ اتنی مصیبتیں کس پر آئی ہیں، یہ کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ظاہر سی بات آدمی 24 گھنٹے مجلس سنے گا، مصائب سنے گا، تو اس کو کڑیاں ملانا آ جائیں گی کہ یہ کون تھے، ان کے پیچھے کیا اسباب تھے، کون لوگ تھے اور کن لوگوں نے جسے کہتے ہیں کہ مارا۔ وہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جب جیل گزاری تو پھر فیصلہ کیا کہ بس اب میں سرنڈر کر دیتا ہوں، اب میری عمر نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، اب میں حکومت کے سامنے میں گھٹنے ٹیک دیتا ہوں۔ کسی نے ان کو ایک کتاب لا کے دی، انہوں نے وہ کتاب پڑھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اب بھی اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ جب ان سے پوچھا کہ کون سی کتاب تھی، کہتے ہیں یہ امام حسین سے متعلق کتاب تھی، نیلسن منڈیلا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا، میں تو خودکشی کی سوچ رہا تھا، اور یہاں پر ایک ایسا شخص ہے کہ جس پہ اتنی مصیبتیں پڑیں گی، اگر میں ہوتا تو میں پہلے دن پہلی شہادت
پہلی موت پہ کربلا کی اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں اپنی جان دے دیتا، میں تو نہیں برداشت کر پاتا۔ اور یہ امام حسین کیسے زندہ رہے اور پھر باقاعدہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، خدا نہ خواستہ۔ وہ تو اپنے ٹون اپنے نظریات کے حساب سے بات کر رہا تھا۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا جب امام حسین کربلا کے بعد اور کربلا کی مصیبتوں کے ساتھ جی سکتے ہیں تو بس مجھے بھی جینا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ کربلا کے مصائب اور ربط مصائب جو آپ کو زندہ رکھتے ہیں کہ جتنی مشکل آ جائے کربلا سے بڑی تو مصیبت نہیں ہے نا۔ اور مجھے تو اپنے امام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ انہوں نے تلوار پھینک کر یا نیام میں رکھ کے تو نہیں کہا کہ مجھے قتل کر دو، وہ تو تلوار چلاتے رہے جب تک اذن الہی نہیں آ گیا کہ ہاں اب تلوار جو ہے وہ نیام میں رکھ لو۔ تو یہ فوائد ہیں مصائب کے اور ربط مصائب کے۔ بس یہ گفتگو ایک مقدماتی گفتگو تھی۔ اب ہم آپ کے سامنے عملی نہیں علمی ربط مصائب کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کی ہم نے درجہ بندی یوں کر دی ہے کہ آپ کو آسانی ہو، اور پھر آپ اسی عنوان کے تحت مزید مثالیں تلاش کریں اور اپنی مجلسوں کو اس سے مزین آراستہ کریں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیں ربط مصائب کی ایک قسم ہے تدریجی ربط مصائب۔ تدریجی انگلش میں ہم کہتے ہیں گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جیسے کہ ابھی بتایا کہ ایک چھوٹی مصیبت کو بیان کیا جائے اور پھر بڑی مصیبت پہ چلا جائے، دیکھتے ہوئے کہ مجمع سامع سننے والا جذب کر رہا ہے تو آپ چلے گئے، نہیں جذب کر رہا تو مزید اس کو اپ گریڈ کریں گے، پرولونگ کریں گے، تدریجی۔ اور یہ سب سے کامن ربط مصائب ہیں، یہ سب سے زیادہ کہی جاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ موضوع سے تعلق نہیں ہوتا۔ عموماً آپ نے موضوع پڑھا، موضوع دیا، موضوع ختم کیا اور پھر کہا کہ اب آئیے چلتے ہیں کربلا کی سرزمین پہ، اب آئیے مصائب کربلا کی طرف چلتے ہیں، اور پھر آپ نے ایک مصائب چھوٹی مصیبت بیان کی، پھر آپ آ گئے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے تقابلی ربط مصائب قسم۔ تقابلی یعنی اس میں دو شخصیات کا موازنہ ہوتا ہے، امام حسین کی شخصیت اور کوئی اور شخصیت، اور بہترین انتخاب انبیاء ہیں، کیونکہ آدمی سنے گا نبی کی مصیبت، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہوگی، پھر پتہ چلے گا نہیں بھائی یہ تو کوئی مصیبت نہیں ہے جو مصیبت کربلا میں آئی۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں ہمارے ائمہ رسول کو چھوڑ کر تمام انبیاء سے افضل۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ائمہ پہ آنے والی مصیبتیں انبیاء پہ آنے والی مصیبتوں سے زیادہ تھیں۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے نفسیاتی ربط مصائب، جس میں ہم ایک نفسیاتی جذبہ، ایک نفسیاتی پہلو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں علم نفسیات میں مثلاً حسرت کی ایک اپنی اہمیت ہے، کربلا میں حسرت کیسی تھی وہ آپ بیان کریں گے۔ چوتھے نمبر پر موضوعاتی ربط مصائب، یعنی جو موضوع ہے آپ کا، جو بھی موضوع ہے اسی موضوع میں سے آپ ربط پیدا کریں گے مصائب کی طرف۔ پانچویں نمبر پہ فضائلی ربط مصائب، کہ امام کے فضائل بیان کیے، پھر ہم کہیں گے دیکھیں کتنی بڑی شخصیت تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر آخر میں دعا یا زیارت کا ایک ٹکڑا لیں گے اور اس سے اپنے مصائب کو جوڑیں گے اور ربط مصائب بیان کریں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ تدریجی ربط مسائل کی مثالیں سمجھ میں تو آ گئی آپ کی ڈیفینیشن، جو گریجول ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی مصیبت بیان کی، اس کے بعد بڑی مصیبت بیان کی۔ مثلا ہم کو بی بی سکینہ کے مصائب پڑھنے ہیں، یا اچھا یہ بھی ہم بتا دیں کہ مجلس مثلا آپ کو پڑھنی ہے، غالباً عورتوں کی مجلس چھوٹی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی مثلا، تو آخر کے 5 منٹ یا 10 منٹ آپ کے مصائب کے ہوتے ہیں،
ان مصائب میں سے 2 منٹ یا 3 منٹ عموماً 20 to 30% ربط مصائب کے لیے رکھیں آپ۔ بعض اوقات ربط مصائب بڑا ہو جاتا ہے، مصائب چھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً ربط مصائب مختصر ہوتے ہیں۔ فرض کر لیں آپ کو، اچھا ایک بات یہ ہو گئی۔ ایک دوسری بات، اہم بات یاد رکھیں، بعض اوقات ربط مصائب شروع میں ہوتے ہیں، بعض اوقات بعد میں ہوتے ہیں، بعض اوقات بیچ میں ہوتے ہیں، بعض اوقات شروع میں ہوتے ہیں۔ لیکن مبتدی کی حیثیت سے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ مجھے ربط مصائب سے پہلے بیان کرنا ہے، ورنہ شروع میں بھی ہوتے ہیں۔ مجلس کے شروع ہی میں ایک مصائب کا ٹکڑا بیان کر دیا جاتا ہے۔ مثلا پہلی محرم کو اکثر یہ ٹکڑا بیان، یا ابھی ہم نے خود الحمدللہ جب ہم زیارت پہ تھے پہلی محرم کو کربلا میں، تو یہی جملہ یہاں سے شروع کیا تھا۔ سب بیٹھے ہوئے تھے اور گم تھے اور پریشان تھے، اسی وقت ہم پہنچے تھے اور ٹائم ہی نہیں تھا ہمارے پاس کھانے پینے یا کسی بھی چیز کا، تو ہمیں جاتے ہی کہہ دیا گیا کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے۔ تو ہم ممبر پہ گئے، مجلس کا کوئی وہ نہیں تھا اسکیجول، بس فوراً کہہ دیا کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے آپ کو۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ تو شروع یہی کیا کہ بھئی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج پہلی محرم ہے، لیکن کیسے پتہ چلا؟ ٹی وی چینل، سوشل میڈیا، کسی نے فون کر کے بتایا ہوگا، آس پاس کے لوگ جو آپ کے ہوٹل میں موجود ہیں انہوں نے بتایا ہوگا، آپ باہر نکلے ہوں گے تو لوگوں کے ماتم سے پرچم کشائی کی جو آوازیں آ رہی تھیں اس سے پتہ چلا ہوگا آپ کو۔ آپ کو معلوم ہے اہل بیت کے زمانے میں مدینے میں کیسے پتہ چلتا تھا کہ پہلی محرم ہو گئی ہے؟ جب اہل بیت کے گھر کے در و دیوار سے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ اب یہ ایک شروع میں مصائب کا ٹکڑا، عموماً ایسی جگہوں پر ربط مصائب شروع میں پڑھا جاتا ہے جب بہت زیادہ تکلیف دہ اور مصیبت کی گھڑی ہو، جیسے پہلی محرم عموماً ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بات کرے، کہاں سے شروع کرے۔ یا مثلاً جو ایک روایت ہے، کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ آپ کے جد کی شہادت 10 محرم کو ہوئی تھی، یا آپ لوگ پہلی محرم سے گریہ وزاری کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ہم ہر امام کی شہادت والے دن گریہ وزاری کرتے ہیں نا، کبھی 10 دن 3 دن پہلے تو نہیں شروع کرتے، لیکن امام حسین کی شہادت کا گریہ 10 دن پہلے پہلی محرم سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، حقیقت بیان کی کہ پہلی محرم کو ملائکہ پہلے آسمان پر حسین کا خون آلودہ کرتا لہراتے ہیں، جس کو ہمارے شیعہ اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنی چشم بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جیسے ابھی کراچی میں بارش کا موسم ہے نا، بارش کے موسم سے پہلے ایک حبس ہو جاتا ہے، ایک عجیب ہولناک سا جسے کہتے ہیں کہ ماحول ہوتا ہے کہ ہوا بند ہو جاتی ہے اور لگتا ہے کہ بس کچھ ہونے والا ہے، پھر ایک دم سے آندھی جھکڑ چلنے لگتی ہیں اور پھر برسات شروع۔ تو بس محرم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک حبس جیسے سدا ماحول ہم کو ہوتا ہے کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے، کچھ کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، نہ کھانا پکانے کا جی چاہ رہا ہے، نہ کچھ کپڑے پہننے کا، نہ باہر گھومنے کا، نہ ہنسنے بولنے کا، کیا ہے مسئلہ؟ پتہ چلا کہ محرم شروع ہو گیا۔ تو یہ ربط مصائب آپ شروع میں بھی بیان کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی بیچ میں بھی جسے کہتے ہیں کہ بیان کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات مصائب بیان کرتے کرتے، کیونکہ مصائب کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں نا کہ اجازت لی، پھر رخصتی، پھر مقتل، پھر واپسی، تو بعض اوقات ہر ٹکڑے میں ایک ربط مصائب جسے کہتے ہیں ڈالنا پڑتا ہے۔ ابھی بیچ میں انشاءاللہ مثالیں آئیں گی تو ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تو ربط مصائب مثلا 10 منٹ کے مصائب ہیں تو 3 منٹ آپ نے ربط مصائب میں ڈال دی، 5 منٹ کے تو 1 منٹ آپ نے ربط مصائب میں لے لیا، باقی آپ نے مصائب۔ مسلم بن عقیل کی فرض کر لیں آپ کو شہادت پڑھنی ہے، یا بی بی سکینہ کی آپ کو شہادت پڑھنی ہے، تو آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مسلم کی شہادت کی خبر جب امام کو سفر میں پہنچی تو انہوں نے قافلہ رکوایا اور مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھرنے لگے۔ تو بچی نے کہا کہ آقا آپ مجھے اس طرح پیار کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی کسی یتیمہ کو پیار کرتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ آج سے میں تمہارا بابا ہوں۔ پھر گوشوارے، ایک صندوق لایا گیا، گوشوارے پہنائے گئے۔ اب یہاں تک آنے کے بعد پھر آپ کربلا
پہنچیں گے۔ یعنی آپ نے ربط مصائب بیان کر دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ کربلا میں بھی ایک بچی تھی کہ جس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ تھا، بلکہ بالوں سے پکڑ کے کھینچنے والا تھا۔ رخساروں سے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، ہاں رخسار پہ تماچے مارنے والا کوئی تھا۔ گوشوارے پہنانے والا کوئی نہیں تھا، گوشوارے نوچنے والا تھا۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھ لیے کہ آپ جتنا مصائب کی منظر کشی کریں گے، اس میں بہت بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے، اور توجیہات تعویلات تو جذبات میں ہوتی نہیں ہیں، تو جتنا منظر کشی کریں گے اتنا ہی سننے والا اس کو جذب کرے گا، اور یہی انجذاب اس کے گریے کا سبب بنے گا۔ اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیں، نعوذ باللہ خدا نخواستہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ فن سکھا رہے ہیں رلانے کا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے رونے کی، گریہ تو خود بخود آتا ہے، اب آپ اس میں آپ بات اس طرح کر کے بتا کے اس کو مصنوعی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کی فہم و فراست کے مطابق بات کرو، تو جب گفتگو کا فن ہی آپ کو نہیں آئے گا تو آپ لوگوں کو کیا بات پہنچائیں گے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارے یہاں تو حدیث ہے من بکا و ابکا فلاح الجنہ ومن تباکی فلاح الجنہ، کہ جو رویا اور جس نے رلایا اس کے لیے جنت۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا امام کے پاس، کہنے لگا یا امام مجھے تو رونا آتا ہی نہیں، میرے لیے؟ تو امام نے فوراً کہا ومن تباکی فلاح الجنہ، جس نے رونے جیسی شکل بنائی اس کے لیے بھی جنت۔ اتنی سستی ہے جنت، امام کے مصائب پر گریہ کرنے پر جنت۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے، بحث ہے کہ معرفت کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ نے اس طرح تو آپ روڈ کے ایکسیڈنٹ سے جو مر جاتے ہیں ان کی بھی مصیبت سن کر آپ پر رو جاتے ہیں، امام کو امام سمجھ کے ان کے مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے رونا گریہ کرنا۔ تو جب اتنی اہمیت ہے تو آپ اس حدیث کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیوں نہیں رلائیں؟ رخسار تک آنسو پہنچتا نہیں اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے۔ تو جتنے آنسو گریں گے، جتنی مرتبہ آنسو گریں گے، اتنا ہی وہ جنت کا حقدار۔ اور آپ جو آپ رلا رہے ہیں اکٹھا 50-100 لوگوں کو، آپ کے لیے کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے، ترتیب اور حسن ضروری ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ کربلا میں انوالو کیا جائے، کیونکہ ہم پہنچ نہیں سکتے۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما، بس دعا کر سکتے ہیں کہ حضرت ایک تمنا ہے، تو ہم یہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ تخیل اختیار کریں۔ آپ کو معلوم ہے علم کی تعریف کیا ہے؟ لوگ ایک سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھئی معلوم سے نامعلوم تک کا سفر، جو چیز معلوم ہے اس کو پکڑ کر، اس کو سمجھ کر، نامعلوم سے خدا کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ بھئی جو پہاڑ ہے نا اس سے بھی بلند ہے، یہ جو سمندر کی گہرائی ہے نا اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، یہ جو سورج ہے نا اس سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہے، جو موجود ہیں چیزیں اس سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم ہاسپٹل کی مریض کی مثالیں دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی منظر کشی ہے۔ علم منطق میں علم کی تعریف یہ ہے صور الاشیاء فی العقل، تصور شے عقل میں تصور شے، کسی بھی چیز کا عقل میں سما جانا، آپ کی عقل میں کسی بھی چیز کی تصویر کشی، یہ علم ہے۔ تو جب آپ کربلا کی منظر کشی کریں گے تو وہ بھی ایک علم ہے، تو اس علم کو ہم کیوں نہ حاصل کریں جب تصویر کشی، منظر کشی ایک علم ہے۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی مسلم بن عقیل کی، اور پھر بی بی سکینہ سے کہ مصائب کو آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ دوسری مثال تدریجی ربط مصائب کی ہم مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رسول نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل کیا کبھی تمہیں مشکل پیش آئی؟ کیا کبھی اللہ نے تم کو کسی مصیبت کے لیے، کسی یعنی اسے کہتے ہیں نا عام اپنی زبان میں ایمرجنسی کے لیے بھیجا ہو اور تم گھبرائے بھاگے گئے ہو؟ تو 1,24,000 پیغمبر کے پاس جبرائیل ایک ہی پیغمبر کے پاس کتنی مرتبہ آئے ہوں گے؟ 100-150 مرتبہ، اور پھر 1,24,000 ملٹیپلائی کر دیں آپ، 5-10 لاکھ ملین مرتبہ، لیکن انہوں نے صرف 4
واقعات بتائے، 4 مرحلے منزلیں، کہ 4 مصیبتیں ایسی تھیں جن کے لیے میرے رب نے مجھ سے کہا ادرک عبدی، فوراً جاؤ میرے بندے کی مدد کرو، فوراً اٹھو۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی بچہ گر جائے یا کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آگ لگ جائے یا کوئی دروازے پہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں فوراً اٹھو جاؤ۔ پہلی مصیبت کیا تھی؟ جب ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو میرے رب نے مجھے کہا ادرک عبدی، بھاگو فوراً جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ پھر دوسری مرتبہ جب اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا ادرک عبدی، جاؤ بھاگو فوراً میرے بندے کی مدد کرو، یعنی اسماعیل کو بچاؤ، دمبا لے کر جاؤ وہ اس کی جگہ ذبح ہو۔ جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا کہ ادرک عبدی، بھاگو فوراً جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ کنویں کی گہرائی میں گریں زخمی ہوں، ان کو حفاظت سے نیچے اتارو۔ اور چوتھی مرتبہ خود جب میں جنگ احد میں زخمی ہو کے گرا، جب دندان، کچھ لوگ کہتے ہیں شہید ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں زخمی ہوئے، ہمارے نزدیک تو زخمی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو دندان کیونکہ نبی ناقص نہیں ہوتا کسی بھی حوالے سے، جسمانی یا روحانی۔ تو یہ 4 وجوہات تھیں۔ یہ واقعہ بہار میں یا دیگر کتابوں میں درج ہے۔ اب اس کو آپ کو ملانا ہے کربلا سے، یعنی اس طرح کے اور واقعات بھی آپ پڑھتے ہوں گے، پھر آپ اس کو ربط انشاءاللہ دینا سیکھ جائیں گے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ میں کہوں گا جبرائیل نار نمرود تو گلزار بن گئی اور وہ حفاظت سے باہر آ گئے۔ ایک کربلا کی آگ تھی کہ جس میں بیویاں جل جاتی ہیں اگر وہ باہر نہ نکلتی، جس کے لیے کہا گیا کہ علیکن بالفرار، علیکن بالصحرا، کہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ صحرا میں نکل جائیں، آپ پہ واجب ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، بھاگ جائیں یہاں سے، جان بچانا واجب ہے، جو امام نے پہلا بطور امام حکم دیا تھا۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام ٹھیک ہے کنویں میں گرے، پھر بازار میں بکے، پھر زندان میں گئے، لیکن بالآخر عزیز مصر بن گئے۔ یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کی قدردانی کر لی تھی، سمجھ گئے تھے کہ ہم نے آپ پہ ظلم کیا، آپ کو غلاموں کی طرح رکھا، آپ کو قیدیوں کی طرح رکھا، آپ بڑے ہوشیار، چالاک، متقی، پرہیزگار، زیرک آدمی ہیں، آپ رہنمائی کے قابل ہیں، آپ بادشاہ بنیں۔ لیکن کیا ایسا اہل بیت کے ساتھ بھی ہوا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لوگ معافی مانگتے، کوفے والے، شام والے، یزید ابن زیاد، اور کہتے کہ آپ اس جگہ بیٹھیے، آپ خلافت کے قابل ہیں، بلکہ ان کو مزید اسیری سے گزارا گیا۔ تو ان کی مصیبت زیادہ تھی یا یوسف علیہ السلام کی؟ جیسے کہتے ہیں کہ مصیبت زیادہ تھی۔ پھر رسول اللہ کے دندان زخمی ہوئے تھے، رسول خود شہید نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پہ امام حسین خود بھی شہید ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد ان کی مصیبتیں جاری رہیں، کم نہیں ہوئیں۔ تو آپ کہیں گے جبرائیل آپ کو 5ویں مرتبہ بھی آنا چاہیے تھا کربلا میں، کربلا والوں کو بچانے کے لیے، لیکن جبرائیل کیسے آئے؟ 4000 فرشتے پہلے ہی سے ویٹنگ لسٹ میں موجود ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ یا امام ہمیں موقع تو دیجئے، ہم بتا دیں ان کو۔ امام نے کہا نہیں، مجھے شہادت مطلوب ہے اور میری شہادت سے زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت میری فتح کے۔ نعوذ باللہ امام شہید ہو گئے تو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ امام کو ضرورت کیا دی جانے کی، یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ سیاسی چال تھی، یہ ایک مغالطہ تھا، حکم نہیں دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام اگر جنگ جیت جاتے تو کیا ہوتا؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، وہ 4000 فرشتے مجاور بن کے امام کی قبر پر طواف کر رہے ہیں اور زائرین حسین کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے واقعہ بیان کیا، جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ دنیا میں آئے اور پھر ان کو کربلا سے جوڑ دیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کو۔ اچھا، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے مدینے میں جناب حسنین کی گمشدگی کا، کہ جناب حسنین گم ہو گئے، گھر میں واویلا مچ گیا، کوہرام مچ گیا مدینے میں، ہر شخص جو ہے وہ جناب حسنین کو ڈھونڈ رہا ہے۔ رسول اللہ خود حسنین کو ڈھونڈنے گئے تو پتہ چلا کہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے سو رہے دونوں، تو ان کو بحفاظت لے کر آئے
اور پھر خطبہ بھی دیا، پھر ان کے فضائل بھی بیان کیے. یہاں آپ نے موضوع ختم کر کے یہ واقعہ مختصر سا 2 منٹ میں 3 منٹ میں بیان کر دیا. اب آپ ربط ملائیں گے اس واقعے کا کربلا سے، کہ ایک کربلا تھی کہ جہاں پہ بھی 2 بچے گم ہو گئے تھے، لیکن وہاں کوئی مرد نہیں تھا ان کو ڈھونڈنے کے لیے. مدینے میں دن کا اجالا تھا، یہاں رات کا اندھیرا تھا. مدینے میں مرد موجود تھے ڈھونڈنے کے لیے، اصحاب موجود تھے، مدینے والے موجود تھے. یہاں پہ صرف خواتین تھیں. بی بی زینب ام کلثوم نکلتی ہیں ڈھونڈنے کے لیے. پتہ چلا کہ ایک درخت کے نیچے 2 بچے گلے لگے، ایک دوسرے کو گلے لگا کے سو رہے ہیں. اور جب بی بی زینب قریب گئیں تو پتہ چلا کہ ان کے جسموں پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان. اون محمد ہمیشہ کے لیے سو چکے تھے. یہاں سے آپ کربلا کے مصائب اون محمد کے شروع کر سکتے ہیں، یا مصائب روک کر جب آخر میں آپ پہنچیں کہ جب وہ درخت کے قریب پہنچی اور دیکھا 2 بچے گلے لگائے ایک دوسرے کو سو رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی بیان کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی مصیبت اور اس کے بعد بڑی مصیبت. چوتھی مثال جابر بن عبداللہ انصاری. ابھی ارمعین آنے والا، اس میں اگر کسی نے مجلس پڑھنی ہے تو وہاں پہ یہ ربط مسائل کی مثال استعمال کر سکتا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری نابینا ہو چکے تھے. عطیہ کوفی کی مدد سے قبر حسین تک پہنچے. جب بتایا گیا کہ قبر حسین ہے تو شدت جذبات سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. ابھی آپ نے واقعہ بیان کر کے اب اس کو کربلا سے جوڑنا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اے جابر، تم نابینا تھے پھر بھی حسین کی قبر تک پہنچ گئے. اے جابر، تمہارے سامنے حسین موجود نہیں تھے، قبر تھی، اور تم شدت جذبات سے مغلوب ہو کے بے ہوش ہو گئے. کربلا میں ایک شہزادی حسین کو سامنے سے دیکھتی ہے 70 قدم کے فاصلے سے، اور کہتی ہے انت اخی الحسین، کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ خون آلودہ جسم، زخموں سے چور جسم، اور چہرے پہ خون کے بی بی پہچان نہیں پا رہی تھی، اور کہہ رہی تھی انت اخی الحسین، کیا تم میرے بھائی ہو؟ اور جابر، تم مرد ہو کر قبر حسین پر بے ہوش ہو گئے. وہ عورت ہو کے سامنے اپنے بھائی کو کھڑا دیکھتی رہی، پھر کند خنجر سے ذبح ہو کے دیکھا، اور پھر بھائی کے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھا، پھر اسیری برداشت کی، پھر مدینے بھی آئیں، اور پھر سانحہ واقعہ کربلا بھی سنایا. اس کے بعد مدتوں زندہ رہی. کتنا حوصلہ تھا زینب. یہ آپ کربلا کے مصائب سے یہ ربط مصائب جوڑ سکتے. پھر ایک اور مثال اصول جنگ. اصول جنگ یہ ہے کہ اگر کسی مقتول کا سر کاٹا جائے تو میدان جنگ سے باہر نہ لے جایا جائے، وہیں رکھا جائے، وہیں دفن کر دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، ایک اصول جنگ یہ بھی ہے کہ سردار کو قتل کیا جائے تو اس سردار کی بے حرمتی، بے عزتی نہ کی جائے. جیسے ہمیں ملتا ہے مولا علی نے جب عمرو بن عبدود کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. سردار تھا اپنے قبیلے کا، اور قیمتی بہترین زرہ پہنے ہوا تھا. اور یہ عربوں میں رواج تھا کہ کوئی بھی قیمتی چیز ہو تو اس کو اتار لیا کرتے تھے، چھین لیا کرتے تھے، لے لیا کرتے تھے، اسپیشلی اگر آپ خود قتل کر رہے ہیں کسی کو. لیکن وہ سردار تھا، امام نے، مولا نے اس کی عزت و تکریم کی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر تھا حالانکہ. اور یہاں پہ امام حسین کے لباس کو، امامے کو، انگوٹھی کو، حتیٰ کہ اس انگلی تک کو کاٹ دیا گیا جس میں انگلی موجود تھی. تو قبیلے کا سردار، بنی ہاشم کا سردار تو بہت دور کی بات، سید الشباب اہل جنہ، جنت کے مردوں کا سردار موجود تھا، اور آپ نے اس کے ساتھ، حتیٰ کہ اس حد تک شقی القلبی تھی کہ شمر کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو رسول کا نوازا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو عزت و تکریم کے قابل ہے، تو رہنما پیشوا ہے، لیکن میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا. حد یہ تھی کہ پہچانتے تھے کوفے والے، راہ میں چلتے ہوئے بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون لوگ ہیں. جب پتہ چلا کہ یہ اہل بیت ہیں تو بہت سے لوگوں نے آگے آ کر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا. یہ کربلا کے بعد کی قربانی ہے، لیکن انشاءاللہ کربلا والوں کے ساتھ یاد رکھی جائے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ.
تقابلی ربط مصائب دوسری قسم کہ جس میں ہم شخصیات کا بھی تقابل کریں گے. مثلا آدم علیہ السلام سے اگر ہم بات شروع کریں، جب انہوں نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے، تو قابیل نے انکار کر دیا، مجھے کیا معلوم. ان کو شک ہوا، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کسی طرح حابیل کی قبر تک پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ شدت جذبات سے بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد 40 دن تک گریہ کیا. 40 دن تک. تو ہم کہیں گے کہ اگر آدم صرف اپنے بیٹے کی قبر کو دیکھ کر 40 دن تک گریہ کر سکتے ہیں، تو سجاد اپنے بیٹے کو، قبر کو نہیں، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے، اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے، اپنے سامنے جگر میں برچھی کا پھل لگے ہوئے دیکھ کر کیوں 40 سال تک، جسے کہتے ہیں کہ نہیں امام سجاد یعنی گریہ جاری رکھ سکتے، یا امام حسین کا کیا جذبہ تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر بھی اس کو، جسے کہتے ہیں قوت برداشت سے کام لیا اور تحمل سے کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ 100 سال تک کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. یہ فقط قبر کو دیکھنے کا انجام تھا. تو امام حسین نے تو اپنے بیٹے کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور صرف ایک بیٹے کو نہیں، 18 بیٹوں کو، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں 72 لاشیں کو. نوح علیہ السلام کی مثال، کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا نام ہی نوح اس لیے تھا کہ وہ نوحہ خواں تھے. اپنی امت میں، قوم پہ نوحہ پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے اور گریہ کرتے رہتے تھے. نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو لکڑی کو جوڑنے کے لیے کیلیں استعمال ہوتی ہیں. جبرائیل کیلیں لے کر آتے تھے. جب کیلیں لگ گئیں تو جبرائیل علیہ السلام خاص 5 کیلیں لے کر آئے اور ایک ایک کر کے وہ کیل دیتے رہے اور کہا کہ ان 5 کیلوں کو سفینہ نوح اپنی کشتی کے آگے لگاؤ. پہلی کیل دی تو اس میں سے نور نکلا. تو کہا یہ کیسی کیل ہے؟ خاص کیل تھی. کہا یہ محمد کے نام کی کیل ہے، میخ ہے. دوسری کیل دی، اس میں سے نور نکلا، یہ فاطمہ کے، ان کی بیٹی کے نام کی. تیسری کیل یہ ان کے داماد ابن عم. چوتھی امام حسن. 4 کیلوں سے نور ساطع ہوا، نور نکلا. 5ویں کیل جب حوالے کی تو اس میں نور نہیں بلکہ خون نکلا. تو نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی کیل ہے، یہ کون ہے کہ جس کے نام پہ جو کیل ہے اس میں سے خون نکلا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ رسول کا نواسہ ہے جو کربلا میں بھوکا پیاسا 3 دن کا مارا جائے گا. اس سے بھی آگے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو نوح کی کشتی پہ سوار ہوئے. اور اللہ کے رسول نے یہ خود بیان کیا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف ہلاکا. کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جس نے روح گردانی کی وہ ہلاک ہو گیا. لیکن ایک ترجیح، ایک فوقیت حاصل ہے اہل بیت کو نوح کی کشتی پر، کیونکہ نوح کی کشتی میں بیٹھنے والا عذاب سے، ہلاکت سے بچ گیا. کیوں بچ گیا؟ کہ وہ محفوظ تھی. اور نوح کی کشتی کیوں محفوظ تھی؟ ان 5 کیلوں کی وجہ سے کہ جو آگے لگائی گئی تھی. بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب نوح کی کشتی منجھدار میں، طوفان میں پھنستی اور ہچکولے لیتی تو پنجتن پاک کے نام لیے جاتے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تو وہ کشتی کو قرار آ جاتا، وہ کشتی جسے کہتے ہیں کہ ٹھہر جاتی. تو نوح کی کشتی کو بھی جو قرار آیا، آدم کی توبہ کو بھی جو قبولیت کی منزل عطا ہوئی، وہ پنجتن پاک کے نام سے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب کربلا سے گزر رہے تھے تو وہ گھوڑے پہ سوار تھے. گھوڑا ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور سر پہ چوٹ لگتی ہے. تو وہ فوراً گھبرا جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیا میں نے کوئی ترک اولا کیا؟ اچھا یہ اللہ کی سنت ہے. اکثر دیندار لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی اللہ ہمارے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی تو ہیں بے حجاب رہتے ہیں، وہ بھی تو ہیں بے نمازی ہیں، وہ بھی تو ہیں مجلسوں میں نہیں آتے. اللہ نے ان کو بہت دیا ہے اور میرا ہر کام بگڑ جاتا ہے. میں
جو بھی کام کرنے نکلتا ہوں کچھ نہ کچھ پریشانی، تو اللہ اپنے نیک بندوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں لغزشوں پر پکڑ لیتا ہے۔ اس کی مثال خود انبیاء کا ترک اولا ہے۔ جو درخت کا پھل کھایا تھا وہ حرام نہیں تھا، ترک اولا تھا۔ تو انبیاء میں مصیبت آئے، آپ خود پہ بھی مصیبت آئے تو آپ فوراً سوچا کریں کہ کیا وجہ ہے، گناہ کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے ابھی فلاں کی غیبت کی تھی، میں نے رات میں یہ کام کیا تھا، میں نے نماز تاخیر سے پڑھی تو اللہ مجھ سے نہیں توقع کرتا۔ تو ابراہیم نے فوراً پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں گر گیا، مجھ سے کیا ترک اولا ہوا؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ بات نہیں، یہ بات ہے، اچھا اللہ کبھی گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں دیتا، فقط اللہ کبھی آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے مصیبت۔ رسول اللہ سے پوچھا تھا نا بی بی نے کہ حسین کو کیوں اتنا بھوکا پیاسا اور اتنا پریشان کر کے قتل کیا جائے گا؟ تو رسول نے کہا تھا کہ کچھ درجات حسین کے ایسے ہیں وہ قربانی دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، حسین اس درجے پہ پہنچیں گے اس وجہ سے جب یہ قربانی دیں گے۔ تو ابراہیم کو بتایا گیا کہ یہاں پر حسین رسول کا نواسہ مارا جائے گا، بھوکا پیاسا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا خون اس کے خون سے خلط ملط ہو جائے، یعنی تم کو قدر و منزلت حاصل ہو۔ اور ہمارے یہاں تو روایت مناقب اہل بیت میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب ابراہیم نے پنجتن کا نور دیکھا، ائمہ کا نور دیکھا، 14 معصومین کا نور دیکھا، اور اس کے بعد ان شیعوں کا نور دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا ترتیب وار۔ تو انہوں نے کیا دعا کی؟ یہ دعا نہیں کی کہ مجھے اہل بیت میں شامل فرما، مجھے ائمہ میں شامل فرما، نہیں، اللہم اجعلنی من شیعۃ امیر المومنین، مجھے علی کے شیعوں میں شامل فرما۔ تو ابراہیم کو کہا کہ تمہیں ہم نے قدر و منزلت عطا کی کہ تم یہاں آئے۔ تو آج بھی اگر کوئی کربلا جا کے قمع زنی کرتا ہے یا جسے کہ تدبیر کرتا ہے یا زنجیر زنی یا اپنا خون نکالتا ہے تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ آپ کا خون اس کربلا کی سرزمین سے خلط ملط ہو گیا جہاں پہ خود امام کا خون گرا، اور بنی اسد کے بزرگ نے یہی تو بتایا تھا یا امام یہاں مت رکیے گا، کوئی نبی ایسا یا کوئی نبی زیادہ نہیں گزرا کہ جو یہاں سے گزرا ہو اور اس کو کوئی زخم نہ آیا ہو۔ تو امام نے کیا کہا تھا کہ بس تجھے اتنا ہی پتہ ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے سر کہاں قلم ہوں گے، ہماری سر بریدہ لاشیں کہاں پڑی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ تو ان کی بزرگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدر و منزلت دی، کربلا میں ان کا خون جو ہے نکلوایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کہ جب ان کو جسے کہتے ہیں کہ تذکرہ کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیل کو جب ذبح کیا گیا اور چھری چلائی گئی تو اسماعیل ذبح نہیں ہوئے بلکہ وہاں دمبا آ گیا تھا جس کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے پھر ایک فدیہ، ایک جسے کہتے ہیں کہ ذبح عظیم اس کی مثل قرار دیا، اور وہ امام حسین تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، فقط چھری چلی تھی اور دمبا ذبح ہوا تھا۔ اور یہاں پہ تو آقا حسین کا بیٹا علی اکبر امام کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ شہید ہو رہا ہے۔ پھر اس پہ یہ کہ بی بی ہاجرہ نے جب اسماعیل کو دیکھا تو ان کے گلے پر زخم، چھری کے چلنے کا نشان، ان کے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں اور 3 دن کے بعد مر گئیں، برداشت نہیں ہو سکا۔ اور یہاں پر ام لیلہ سجدے میں جاتی ہے جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کا علی اکبر شہید ہو گیا، کیا کہہ کے شکراً للہ، شکراً للہ کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ یہاں پہ 3 دن برداشت نہیں ہو سکا، گلے کا زخم، اور وہاں پر شکراً للہ کہہ کے جو ہے ام لیلہ جو ہے وہ سجدے میں جاتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، ان کو ٹھوکر لگی، پاؤں میں خون نکلا، اللہ نے یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا خون کربلا کے حسین کے ساتھ خلط ملط ہو جائے۔ پھر اسی طرح یزید کے دربار میں موسیٰ کا ماننے والا ایک موجود تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ یزید کن لوگوں کو لے کر آیا ہے تو اس نے کہا کہ یزید تو نے یہ کیا کیا اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ؟ پھر اس نے کہا کہ جزیرہ عمان میں ایک گرجا گھر ہے، وہاں پہ ایک سونے کا طاق ہے، اس میں ایک تشت ہے جس میں ایک گدھے کا سم ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے، یقین نہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم ہوگا۔ ہم اس کی طواف، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں دعائیں مانگتے ہیں،
ہمارے لیے اتنا مقدس ہے، ایک نبی کے گدھے کا سم اتنا مقدس ہے، اور تو نے نبی کی اولاد کو قتل کر ڈالا، تو یہ کیسی امت دی؟ ایک بڑا دلچسپ ہمیں ایک عیسائی سکھ ٹکرایا، اس نے ہم سے پوچھا کہ امام کو کس نے قتل کیا آپ کے؟ یہودیوں نے کیا ہوگا، وہی سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کے۔ تو ہم نے کہا نہیں، تو اس نے کہا کہ عیسائیوں نے کیا ہوگا، تو ہم نے کہا نہیں، عیسائیوں نے بھی نہیں، لیکن ہندوؤں نے کیا ہوگا، وہ تیسرے نمبر پہ دشمن آپ کے۔ ہم نے کہا نہیں، کہ نہیں ہم نے تو نہیں قتل کیا، کیونکہ ہم تو آپ کے امام حسین کے بعد ہمارا مذہب تشکیل اور وجود میں آیا۔ تو ہم نے سر جھکا کے، میں نے سر جھکا کے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ امام حسین کو مسلمانوں نے قتل کیا۔ اور کسی نے کیا خوب جملہ کہا کہ یزید کو برا بھلا کہنے والے ہر مذہب میں ملیں گے، اور یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے والے صرف مسلمانوں میں ملیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، کسی کو یقین نہیں آئے کہ مسلمانوں ہی نے اپنے رسول کی، جسے کہتے ہیں کہ ناموس کے ساتھ، رسول کے خاندان والوں کے ساتھ یہ کیا، تو یہ امت کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جو خود اپنے رسول کی نسل کو، اپنے رسول کے خاندان کو نہ صرف ذبح کرے بلکہ خواتین کو ذلت و رسوائی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام، بہت ہمیں تشبیہ دی جاتی ہے اور موازنہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سر کاٹا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ہم ربط مصائب میں لائیں گے، کیسے؟ یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک وار میں کاٹا گیا، جبکہ حسین کا سر 12 ضربتوں کے بعد کاٹا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر تیز خنجر سے کاٹا گیا، حسین کا سر کند خنجر سے کاٹا گیا۔ یحییٰ کے سر کو کاٹنے کے بعد ان کی زحمت تمام ہو گئی، جبکہ حسین اور حسین کے خاندان والوں کی زحمتیں مزید بڑھ گئیں۔ یحییٰ کا سر گھر گھر نہیں لے جایا گیا، جبکہ حسین کا سر ایک جگہ سے دوسری جگہ، کبھی نوک نیزہ پر، کبھی دمشق شہر کے دروازے پر، کبھی خادم کے صندوق میں، کبھی خولی کے تندور میں، اور کبھی تشت طلا میں یزید کے سامنے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یحییٰ کا جب سر بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو اس کا چہرہ فق ہو گیا، پریشان حیران ہو گیا، اور امام کا سر جب یزید ملعون کے پاس لایا گیا تو وہ ہنسنے لگا، وہ شراب کے نشے میں مزید دھدھ ہو گیا۔ تو یحییٰ کی مصیبت زیادہ ہے یا حسین کی مصیبت زیادہ ہے؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علیہ۔ اچھا، انبیاء کے مصائب کے ساتھ ربط ملایا جائے تو چلیں ہم آسانی سے ملا دیتے ہیں، لیکن رسول کے ساتھ اور علی کے ساتھ، رسول کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں، علی سے بھی افضل ہیں، اور علی باقی اماموں سے افضل ہیں۔ تو رسول کی مثال تو ہم نے دے دی گمشدگی میں کہ چلے آپ کو مل تو گئے، وہ شخصیت بڑی ہے، مصیبت چھوٹی ہے۔ اب علی کی مصیبت سے ملائیے، رسول کے بعد علی 25 سال تنہائی میں رہے، رسول کی شہادت کے فوراً بعد 40 دن مسلسل لوگوں کے گھر گئے، دستک دی اور یاد دلایا کہ تم نے اعلان غدیر نہیں سنا، تم نے جو ہے یہ نہیں سنا کہ رسول نے کیا فرمایا تھا۔ تو لوگ مختلف قسم کے عذر بیان کیا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ یا علی آپ نے بہت دیر کر دی، اگر آپ پہلے آتے تو ہم مان جاتے، اب تو بہت دیر ہو گئی۔ کہ کوئی کہتا کہ یا علی میں تو آ جاؤں، باقی کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ تو میں اکیلا کے کیا کروں گا۔ پھر یہ ہونے لگا کہ لوگوں نے دروازہ کھولنا بند کر دیا، چھوڑ دیا۔ پھر علی بی بی کو ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بنت محمد فاطمہ ہے، اس کے باوجود لوگوں نے علی سے بات کرنا ترک کر دی، پہلے سلام نہیں کرتے تھے، پھر سلام کا جواب دینا بھی۔ یہ تھی علی کی تنہائی۔ اب اس پہ ربط کیسے ملائیں گے آپ؟ کہ میں کہوں گا علی آپ تنہا تو تھے، لیکن آپ کی دل جوئی کے لیے بی بی سیدہ تھیں، جناب حسنین تھے، مقداد تھے، عمار یاسر سے، ابو ذر غفاری تھے، چند لوگ، مٹھی بھری صحیح چند لوگ تھے تو، اور آپ اپنے شہر میں تھے۔ مسلم بن عقیل
جن کو آقا کو 80,000 خطوط لکھے گئے، اور جب وہ کوفہ گئے تو 30,000 لوگوں نے بیعت کی، اور جب وہ ابن زیاد کے محل گئے تو ہزاروں کی تعداد میں لشکر ان کے ساتھ تھا، اور جب شام ڈھلی مغرب کی نماز پڑھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن مسلم صرف ایک تھا۔ کبھی ایک گلی سے دوسری گلی، کبھی ایک قریہ سے دوسرے قریہ، کبھی ایک گھر سے دوسرے گھر، کیا تنہائی تھی۔ مدینے میں کم از کم آپ کے لوگ، آپ کے گھر والے تو موجود تھے، اور مسلم کے ساتھ تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور پھر آپ ایک اور ربط ملا سکتے ہیں کہ مسلم پھر بھی آپ کے سر کو کاٹ کے یا آپ کو قتل کر کے جو ہے وہ دفنا دیا گیا، یا جسے کہتے ہیں کہ لاش کو پھرایا گیا، لیکن کم از کم آپ کے گھر کی خواتین تو آپ کے ساتھ نہیں تھیں۔ امام سجاد کے ساتھ، امام سجاد سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، سینہ ڈھلکا ہوا ہے، آپ کے جو چچا آئے تھے وہ تو جسے کہتے ہیں کہ سر بلند تھا، سینہ تنا ہوا تھا، تو امام سجاد نے یہی کہا نا کہ ان کے ساتھ ان کے گھر کی خواتین نہیں تھیں۔ تو امام سجاد کی مصیبت مسلم سے زیادہ، مسلم کی مصیبت علی سے زیادہ تھی۔ یہ ایک ربط مسائل، اپنے چھوٹے مصائب اور شخصیات کا بھی تقابل ہو گیا، لیکن بہرحال شخصیت کی بلندی اپنی جگہ برقرار رہی، کیونکہ مجموعی طور پہ مصائب پھر بھی علی کے زیادہ ہیں۔ علی سے کسی نے پوچھا نا کہ علی آپ کے مصائب زیادہ ہیں یا رسول کے مصائب زیادہ ہیں؟ کوئی ایک اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے کہ آپ ان کے مصائب کو علی کے مصائب سے زیادہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو خود علی سے پوچھا کہ آپ کے مصائب زیادہ ہیں یا رسول کے؟ تو علی نے کہا میرے مصائب زیادہ ہیں۔ تو سوال پوچھنے والا پریشان ہو گیا کہ رسول نے خود کہا ہے کہ دین کی راہ میں جتنی مصیبتیں مجھ پر آئیں اتنی کسی اور پہ نہیں آئیں۔ تو آپ نے کہا کہ ان کے مد مقابل کفار و مشرکین تھے، اور میرے مد مقابل میرے مسلمان کلمہ گو تھے۔ یعنی آپ کو کوئی تکلیف دے، چھرا گھوپے، اور پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی جان پہچان رشتہ دار دوست آپ کا بھائی، آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، چاہے تکلیف کم ہو، لیکن تکلیف دینے والا آپ کا جاننے والا خیر خواہ تھا بظاہر، جو کہ دشمن نکلا۔ اس طرح جعفر طیار کے بارے میں کہا جاتا ہے رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جنگ موتا کا جو ہے وہ وقت چل رہا تھا، تو رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے جنگ موتا کو ڈسکرائب کر رہے تھے، کمنٹری کر رہے تھے کہ تو اب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جعفر طیار نے اس کو مارا، اب جعفر طیار کے بازو قلم ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے، یہ کہہ کر وہ رونے لگے، اصحاب بھی رونے لگے۔ پھر رسول اللہ جعفر طیار کے گھر گئے اور ان کی زوجہ کو تسلی دی، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ جعفر طیار کا، بلکہ مولا علی نے کہا تھا الان انفصمت ظہری، اب میری ہڈیاں جدا جدا ہو گئیں۔ انفصمہ ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الان انکسرت ظہری، یہ جملہ امام حسین نے کہا تھا امام حضرت عباس کی شہادت بھی، الان انکسرت ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک ہوتی ہے کمر کے مہرے جدا ہو گئے، تو یہ کم مصیبت تھی جعفر طیار کی بنسبت حضرت عباس۔ تو ہم یہ کہیں گے جعفر طیار کی حسرت تو باقی نہیں رہی، ان کی تو خواہش تھی، شہادت مل گئی۔ حضرت عباس کی دو حسرتیں تھیں جو باقی رہ گئیں، کہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرنے دیا گیا، تلوار رکھ لی تھی، نیزہ دیا تھا فقط، اور دوسری کیا، سکینہ کو پانی پلانے کی حسرت۔ جو مشکیزہ تھا اسی پہ تیر مارا گیا، اور ان کا مشکیزہ جب پھٹا تو سیلاب بے آب رواں ہو گیا اور ساری حسرتیں ان کی بہا کے لے گیا۔ تو وہ تو شہادت سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ سکینہ کی خواہش پوری جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہو پا رہی، اور اس کے بعد انہوں نے شہادت دی، تو جعفر طیار سے بلند جس طرح جعفر طیار کو دو پر عطا ہوں گے، تو ان کا مقام و مرتبہ تو جعفر طیار سے بھی زیادہ بلند ہے، کہ جو حسرتوں کو لے کر، کہتے ہیں نا کہ مولا علی کا قول ہے نا کہ جو جتنی زیادہ صعوبتیں برداشت کرتا ہے کسی نیکی کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام مثالیں تھیں تقابلی ربط مصائب۔ اب آئیے نفسیاتی ربط مصائب، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیں نفسیاتی مصائب میں مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو عموماً اس سے متعلق چیزوں کو
محفوظ کر لیا جاتا ہے، ایک عجائب خانہ بنا دیا جاتا ہے نوادرات کا، جہاں پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے یہ ان کا لباس تھا، یہ ان کے جوتے تھے، یہ ٹیبل تھی، یہ کرسی تھی، یہ پین تھا، یہ وہ بستر تھا جس پہ وہ سوتے تھے، محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی بھی چیز مل جائے آپ کو تو اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، شاعر ہو، ادیب ہو، پولیٹیشین ہو، کھلاڑی ہو، کوئی لیڈر ہو بہت بڑا۔ یہاں امام حسین کا لباس، عمامہ، انگوٹھی، نالین، یعنی کچھ نہیں چھوڑا کہ کوئی یادگار رہ جائے کہ جس کو دیکھ کے ان کی بہنیں، جس کو دیکھ کے ان کی اولاد، جس کو دیکھ کے ان کی چاہنے والے ان کو یاد رکھ کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کربلا کے چپے چپے کو یادگار بنا دیا کہ آپ جہاں جائیں، یہ مقام علی اکبر ہے، یہ مقام علی اصغر ہے، یہ طلع زینبیہ ہے، یہ خیام گاہ ہے، یہ فرات ہے، یہ مقام امام زمانہ ہے۔ ہر جگہ چاروں طرف امام کی قبر کے چاروں طرف یادگاریں موجود ہیں کربلا کی، جس کو دیکھ کے آپ یاد کرتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز حسرت۔ دیکھیے، جب انسان مرتا ہے اور کسی چیز کی خواہش لے کر مرتا ہے اور وہ چیز اس کو نہ ملے، تو وہ چیز جب سامنے آتی ہے تو اس کے گھر والے رو پڑتے ہیں۔ ایک بچہ ایک کھلونے کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ بس کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، خدا نخواستہ۔ جب وہ کھلونا دکھایا جائے گا تو ماں جو ہے وہ پریشان ہو جائے گی، وہ کہہ دے گی یہ کھلونا میرے پاس سے لے جاؤ، یہ کھلونا دیکھ کے مجھے اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن کربلا کی مصیبت ایسی ہے کہ ہم اس کی حسرت کو نکال نہیں سکتے۔ ہم پانی پیتے ہیں، کتنی مرتبہ دن میں پانی پیتے ہیں، یہ وہی پانی تو ہے جس کی وجہ سے ان کو مارا گیا، جس کو بند کیا گیا۔ بی بی زینب اور دیگر خواتین کے سامنے جب پانی لایا گیا تو کیا کہا کہ اسی پانی کی وجہ سے میرا بھیا چلا گیا۔ تو کیا ام رباب کو علی اصغر نہیں یاد آیا ہوگا؟ کیا ام لیلہ کو علی اکبر نہیں یاد آیا؟ ام کلثوم کو حضرت عباس نہیں یاد آیا ہوں گے؟ ام فروہ کو قاسم نہیں یاد آیا ہوگا؟ سب کو اپنے اپنے چہیتے یاد آئے ہوں گے جب پانی سامنے لایا گیا ہوگا۔ تو کربلا کی مصیبت عجیب ہے، کربلا سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور یہ تو خوشی کی بات ہے ہمارے لیے اس سینس میں کہ اس بہانے کم از کم کربلا ہمیں یاد تو رہے گی، پانی پینے اور جسے کہتے ہیں پانی پلانے کے سبب۔ اور پھر خود حضرت عباس کی حسرت، جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا کہ اس حسرت کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے کہ سکینہ کو کس طرح پانی مل جائے۔ اگر وہ چاہتے تو 2 گھونٹ پانی پی سکتے تھے، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جب سکینہ پیاسی ہے تو میں کیسے پانی پی لوں، پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ امام حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بی بی زینب سو رہی ہوتی ہیں، تو بی بی زینب کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے جم جاتے ہیں۔ تو امام حسین چاہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے کسی جگہ رکھ دیں، پھر سوچتے ہیں کہ نیند میں خلل پڑے گا، تو وہ ان کے اور سورج کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا۔ اب یہ آپ نے واقعہ سنایا، اب اس کو آپ 11 محرم یا 10 محرم کی عصر عاشور سے ملا دیں کہ بی بی جو ہے جب دیکھ رہی تھی سربریدہ لاشا پڑا ہوا تھا تو ان کو یاد آیا ہوگا وہ منظر بچپن کا کہ جب بی بی نے سوچا تھا کہ میں یہ کبھی احسان اتارنے کی کوشش کروں گی، لیکن بی بی کیا کریں، ان کے تو ہاتھ تک بندھے ہوئے تھے، ورنہ کم از کم ہاتھ سے ہی جسے کہتے ہیں کہ امام کی لاش پر کچھ سایہ کر دیتی۔ تو یہ بھی ایک حسرت ہے۔ ایک حسرت ہے بے کلی، ایک ہوتا نا جان دینا اور ایک ہوتا تڑپ تڑپ کے جان دینا۔ اب آپ مثال دے سکتے ہیں اپنے سامعین کو، آپ کبھی ہاسپٹل جاتے ہیں تو آئی سی یو کے پیشنٹ دیکھے ہوں گے، وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے پیشنٹ دیکھے ہوں گے، مختلف ٹیوب ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر سے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی موت کی سرحد پر ہے۔ ایک پرندہ آپ دیکھ لیں اپنے گھر سے باہر کھڑکی سے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، تو آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کس طرح اس پرندے کو پانی دے دیں۔ ایک مچھلی کو پانی سے نکال لیں آپ، لمحے بھر کے لیے وہ تڑپتی رہتی ہے، لیکن مریض کی بے کلی ہو، پرندے کی بے کلی ہو یا مچھلی کی بے کلی ہو، ششماہ علی اصغر کی بے کلی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے جو ہے اس کو علی اصغر کے مصائب سے ملایا اور کہا کہ کس طرح علی اصغر نے اپنی زبان مبارک سے اپنے سوکھے ہونٹ پر
پھیر کے بتلایا کہ میں پیاسا ہوں، لیکن لوگ شاید بلکہ یقیناً مسلمان تو کیا انسان بھی نہ تھے کہ جنہوں نے علی اصغر کو پانی نہیں دیا۔ بے چارگی، ایک بعض اوقات انسان قداور ہوتا ہے، مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، مضبوط جسم کا مالک ہوتا ہے، بڑے منصب پر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ ہوتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا۔ جتنی بے چارگی امام کی علی اکبر کی شہادت پر تھی، جوان بیٹے کو دیکھتے ہوئے اگر بوڑھا باپ مر بھی رہا ہو تو یہ ایک آسرا ہوتا کہ میرے جوان بیٹا ہے، وہ باقیوں کو بچا لے گا، وہ باقیوں کی مصیبتوں کے درمیان آڑ بن جائے گا۔ تو جب علی اکبر جیسا مضبوط نوجوان اس دنیا سے جا رہا ہو تو حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ واحد شہید ہیں کہ جن کے پیچھے پیچھے امام بھاگتے ہوئے گئے تھے، وہ واحد شہید ہیں کہ جن کی شہادت میں امام نے بلند آواز سے گریہ کیا تھا، وہ واحد شہید ہیں کہ جن کی شہادت میں امام نے فوج اشقیہ کو بد دعا دی تھی۔ اور کسی نے کیا خوب جملہ کہا کہ امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیلے پہ تھے، علی اکبر زین پہ تھے، حسین ٹیلے پہ تھے، زینب در خیبر پہ تھی، در خیمہ پر، اور ام لیلہ مسلح پر۔ علی اکبر زین سے گرے، امام ٹیلے سے گرے، بی بی زینب در خیمہ پہ گری اور ام لیلہ مسلح پہ گری۔ تو امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے گرے جیسے آنسو گرتا ہے اور ایسے اٹھے جیسے درد اٹھتا ہے۔ تو یہ وہ نفسیاتی کیفیت تھی بیچارگی کی، لاچارپن کی، کہ امام بہت کچھ ہوتے ہوئے جنت کے بادشاہ تھے، سردار تھے، چاہتے تو 4000 فرشتوں کو حکم دے سکتے تھے کہ میری مصیبت کو دور کرو، لیکن اس تکلیف اور قربانی سے گزرے، لیکن کمک کو قبول نہیں کیا کہ میری شہادت، میرے گھر والوں کی شہادت سے اسلام کو فتح اور عروج اور بلندی نصیب ہوگی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب آئیں موضوعی ربط مصائب پہ۔ جو آپ موضوع پڑھ رہے ہوتے ہیں اس موضوع سے آپ کو ربط دینا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا موضوع جو ہے وہ ازدواجی زندگی ہے، شریک حیات کا انتخاب ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ آج زہیر بن قین کے مصائب مثلا آپ کو پڑھنے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے زہیر بن قین امام کے مخالف تھے اور امام سے کترا رہے تھے، سفر کے دوران الگ الگ چل رہے تھے، اتفاق سے دونوں کو پڑھا ایک جگہ پڑھا، امام نے بلایا نہیں جا رہے تھے کہ میں مصروف ہوں، ان کی زوجہ نے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا، امام تمہیں بلا رہے ہیں اور تم جا نہیں رہے ہو، حالانکہ وہ جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان میں امام کے بابا کے مخالف سمت میں کھڑے ہوئے تھے، اس لیے شرمندگی کے مارے نہیں جا رہے تھے، لیکن بہرحال احترام اہل بیت پھر بھی ان کے ذہن میں، دل میں تھا، یا مائنڈ سیٹ بدل بھی جاتا ہے۔ تو ان کی زوجہ نے ان کو کہا کہ کیوں نہیں جا رہے، سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں، عمل نہیں کرنا، جاؤ تو ادب سے تو کام لو، کم از کم احترام تو کرو امام کا۔ تو زہیر بن قین چلے گئے، جب واپس آئے تو ان کی حالت بدل چکی تھی، آ کر قبیلے والوں سے کہا کہ میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تم لوگ چاہو تو چلے جاؤ، اور پھر اپنی زوجہ کے پاس آ کے کہا کہ تم بھی چاہو تو اپنے قبیلے والوں کے پاس چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو زوجہ رونے لگی کہ میں نے ہی تو تمہیں امام کے ساتھ سامنے بھیجا ہے اور تم مجھے طلاق دینے پہ تلے ہوئے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم امام کے ساتھ شہادت کا جام پیو اور میں بیوی کے ساتھ اسیری کے دن ایام نہ گزاروں، میری شہزادی تو اسیری میں رہے اور میں باہر آزاد پھروں۔ تو یہ دیکھیں، اور اسی کے مقابلے میں کوفے والیاں تھیں جو بار بار آ کر اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو لے کے جاتی اور کہتی کہ تم کیا کرو گے، کیا تم مجھے یتیم کرو گے، کیا تم مجھے بیوہ کرو گے، کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو یہ کوفے والی تھیں اور یہ اہل بیت کی ماننے والی تھیں۔ احسان، امام حسین نے اپنے بیٹے کو پڑھانے والے قاری کو مٹھی بھر موتیاں دی تھی، 1000 دینار دیے تھے اور پوشاک دی تھی۔ کسی نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی سی خدمت کا اتنا بڑا صلہ؟ تو امام نے کہا تمہیں نہیں پڑھتا یہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ تو بی بی زینب نے کوفے کی عورتوں کو تفسیر قرآن پڑھائی تھی، تفہیم، معرفت قرآن سے آگاہ کیا تھا، کم از کم اتنا تو صلہ دینا چاہیے تھا کہ ان پہ ظلم نہ کرتے یا ان کو چادر پہنا دیتے یا کم از کم ان پہ ظلم کرنے والوں کو روکتے، لیکن انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ پھر
اس کے بعد زیارتی حوالے سے مثلا آپ زیارت کا جملہ پڑھ سکتے ہیں، فلعن اللہ امتن اسست اساس الظلم علیکم والجور علیکم اہل البیت۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا یا امام آپ کے جد کو کب قتل کیا گیا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے اس ظلم کی بنیاد رکھی ہے اہل بیت پر۔ تو چھٹے امام نے کہا قتل الحسین بالثقیفہ، حسین کو ثقیفے کے دن قتل کیا گیا۔ تو جن لوگوں نے ثقیفہ کی بنیاد ڈالی بس وہی امام کے قاتل ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ثقیفہ کے دن امامت کو قتل کیا گیا اور کربلا کے دن امام کو قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا کے مصائب کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مصائب کو سنتے ہوئے جو آنسو ہماری آنکھوں سے نکلے ان کو دامن سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دیر فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔